بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر: يد الله على الجماعة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملت اسلامیہ مہاراشٹرا کے لیے وقف کی ہے، اور بلا مبالغہ جن کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مہینے کے 27 دن سے بھی زیادہ وہ راہ خدا میں ہوتے ہیں، کیونکہ قوم و ملت کی خدمت کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا اور اس میں کوشاں اور مصروف رہنا، یہ بھی راہ خدا ہی کا حصہ ہے. میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت علماء مہاراشٹرا، ہمارے پورے ضلع کے قاضی شریعت جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، جمعیت علماء کے ضلع صدر حضرت مولانا حسن ملی ندوی صاحب دامت برکاتہم، تعلقہ پرتور کے صدر حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب، اور آپ کے شہر اشٹی کے قاضی جمعیت علماء اشٹی کے سرپرست قاضی افضل صاحب، اور آج کے اس پورے پروگرام کے روح روا جمعیت علماء اشٹی کے صدر حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے اکابر علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران، اور جمعیت علماء آشٹی کی دعوت پر اطراف و اکناف سے بڑی تعداد میں تشریف فرما جوانوں، بزرگوں، بھائیوں. ابھی نظامت کا جب آغاز ہوا، اس تمہید میں آپ سماعت فرما رہے تھے کہ 5 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک جمعیت علماء کے زیر اہتمام جو اصلاح معاشرہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم جاری تھی، اور آپ کے شہر آشٹی اور اس کے اطراف و اکناف میں بھی بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ آپ کی یہاں کی مقامی ٹیم نے جلسوں کا انعقاد کیا، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ جا کر جمعیت کمیٹیاں قائم کی، اور لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جینے مرنے کی ہدایات، علماء کرام کے بیانات ان پروگراموں میں، ان جلسوں میں ہوئے. اور اس کا یہ اختتامی اجلاس آج اس عظیم الشان گراؤنڈ پر آپ کے شہر میں منعقد ہوا ہے. یہ آپ تمام کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ پہلا پروگرام آپ کے شہر کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنتوں کو قبول کرتے ہوئے اس شاندار طریقے سے اس کے آغاز کی اور شروعات کی آپ کو توفیق سعادت نصیب فرمائی. اور اسٹیج پر جو بینر لگا ہوا ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ ایک عنوان تاریخ جمعیت علماء ہند بھی لکھا ہوا ہے. دونوں باتوں کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ حضرات بعد میں آنے والے ہمارے اکابرین علماء، مفتیان اعظام اور ذمہ داران جمعیت کو سننے کے لیے تیار رہیں. جمعیت علماء ہند ہمارے ملک کی، ہم تمام کی وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی خدمات 100 سال سے بھی زیادہ وقفے سے جاری ہے. آزادی سے پہلے کی ایک خدمات ہے جس کو آپ تمام ہمیشہ 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں جمعیت علماء کی زیر اہتمام، اس میں سنتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں کیا کردار ہے. تو آپ جمعیت علماء کا ایک نام بھی پیش کر دے تو گویا آپ نے پوری تاریخ بیان کر دی، کیونکہ وہ ایک سنہری تاریخ ہے کہ اس ملک کی آزادی جمعیت علماء کے بینر تلے فائنل ہوئی ہے، اور مکمل آزادی کا نعرہ دینے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہے. اس کے بعد جب ملک کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کو رب ذوالجلال نے اس عظیم جماعت سے جوڑا ہے جس جماعت نے ملک کی تقسیم کے فارمولے پر دستخط نہیں کیے، اس کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی،
پھر آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہوا، اب یہاں بچے کچے جو مسلمان تھے وہ کس سمت میں جائے، کیسے زندگی بسر کرے، وہ پھر سے کیسے سر اٹھا کر جیے اور پرانی یادوں کو بھول کر پھر اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہو، تو اس کے لیے آپ کو جمعیت علماء ہند کی تاریخ سمجھ میں آئیں گی کہ جمعیت علماء ہند نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک ایسا سہارا دیا کہ الحمدللہ بہت ساری پریشانیوں کے باوجود بھی آج بہت سارے مسلم ممالک سے بھی اچھی حالت میں ہم انڈین مسلم اپنے اس ملک کے اندر الحمدللہ رہ رہے ہیں۔ کچھ پرابلم، کچھ پریشانیاں، کچھ مسائل ہے، اس کے حل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین شب و روز محنتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلیں گے تو وہ مسائل بھی بہت جلد حل ہوں گے۔ لیکن پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سر پر جمعیت علماء ہند کی قیادت کھڑی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ ہماری قیادت کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کی سیرت کو نمونہ قرار دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ہمارے لیے نماز میں نمونہ ہے، صرف روزے میں نمونہ ہے، صرف تہجد میں نمونہ ہے، صرف خدمت خلق میں نمونہ ہے۔ جی ہاں، ان سب میں تو ہے ہی، اور ساتھ میں نظریہ، آئیڈیالوجی، پالیسی، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس ملک میں، اس فیلڈ میں، پالیسی والے میں، نظریے والے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی، آپ کے نظریے اور قرآن و سنت کے مطابق کوئی اپنا پورا سسٹم ترتیب دینے والی جماعت ہے تو وہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند ہے۔ یہاں پر آپ کو جذبات کا استحصال نہیں ملے گا، جذبات میں لا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنا یہاں نہیں پایا جائے گا۔ لوگ اچھا کہے، لوگ برا کہے، قوم بزدل کہے، قوم ہیرو بنائے، قوم زیرو بنائے، لیکن جمعیت علماء کبھی بھی ہوا کے رخ پر اپنی پالیسی ترتیب نہیں دیتی ہے، ہوا کے رخ پر چلنے کا اعلان نہیں کرتی ہے، بلکہ قوم کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے جو بہتر ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند برا بھلا کڑوا کسیلا سن کر بھی وہی کرتی ہے جو قوم کے مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دھیرے دھیرے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اسی کی یہ نظیر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف اختتامی اجلاس میں اتنا بڑا مجمع ہے، بلکہ جو مہم چلی ہے اس سال، ہم خود گزشتہ 15 سالوں سے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں، لیکن اس سال اصلاح معاشرہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم کا جو انداز تھا وہ بیتے سالوں کے مقابلے میں کچھ الگ ہی تھا، اور عوام کا اس سے رجوع بھی دیکھنے لائق تھا، چاہے وہ گاؤں کا پروگرام ہو، شہر کے محلے کا پروگرام ہو، یا پھر اختتامی اجلاس ہو۔ ذوق شوق کے ساتھ لوگ جڑے، عمل کی نیت سے علماء کرام کے بیانات کو سنا، کیونکہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف جذباتی نعروں سے نہ پہلے قوم کا بھلا ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے، نہ آگے ہوگا۔ اب قوم تمام مسائل میں علماء کرام کی اور سچی قیادت کی رہنمائی اور رہبری میں چلنے کے عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ کوئی بزدلی والی بات نہیں ہے۔ جمعیت علماء جہاں پر یہ اعلان کرتی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، ہمیں پورے اپنے حقوق کے ساتھ کرایہ دار کے طور پر نہیں، حصے دار کے طور پر اس ملک میں رہنا ہے، وہیں ہمارے صدر محترم اپنی آسان زبان میں کبھی کسی کو نصیحت کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، مایوس نہیں ہونا، اور دوسرا جملہ یہ فرماتے ہیں کہ مستی میں بھی نہیں آنا، زبردستی آبیل مجھے مار والی کیفیت بھی اپنے سے نہیں ہونے دینا۔ اور یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، قرآن مجید کا منشا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے کہ امن کے لیے کوشش کرنا، اپنی پالیسی ایسی بنانا جس سے جھگڑے فسادات نہ ہو، ملک میں امن شانتی رہے، یہ بزدلی اور ڈر کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ وقار، ہمت اور بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔
اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باری تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو ایک بیابان ویران جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے شیرخوار دودھ پیتے معصوم بچے اور بیوی کی یاد ان کو ستاتی ہے اور ان کے ذہن پر یہ کیفیت سوار ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جب ان کا کھانا پینا توشہ ختم ہوگا تو ان کا کیا بنے گا، تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 13ویں پارے میں پورے ایک رکوع کے اندر ان کی ان دعاؤں کو نقل کیا ہے، جس میں شرک و بت پرستی سے بچنے کی دعا ہے، جس میں نماز کے پابندی کی دعا ہے، اپنے اور اپنی ذریت کو نماز کا پابند بنانے کے لیے 2 بار دعا مانگی گئی ہے، خود کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ لیکن غور کیجئے، وہ دعائیں پورے ایک رکوع میں نقل کی گئی، لیکن نماز کی دعا بعد میں آتی ہے۔ پہلے جو دعا ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں قرآن نے نقل کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت ابراہیم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اپنے پروردگار سے امن کی بھیک مانگی، شانتی کی بھیک مانگی اور یہ کہا کہ جہاں میں نے اپنی بیوی اور بچے کو بسایا ہے، اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے۔ معلوم ہوا کہ امن رہے گا، شانتی رہیں گی تو پھر ہماری نماز، جماعت، جمعیت، ذکر، اذکار، مجلس، مکتب، مدرسہ، دعوت و تبلیغ سب چلیں گے، اور خدا نہ خواستہ امن کو خطرہ ہوگا تو پھر ساری چیزیں متاثر ہوں گی۔ اس کی کئی مثالیں ہم نے گزرے وقت میں دیکھی ہے۔ تو جمعیت علماء جو امن کی اپیل کرتی ہے اور امن کا ماحول بنا رہے اس کے لیے کوششیں کرتی ہے، تو یہ ڈر کر بزدل ہو کر نہیں بلکہ یہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مشہور سورۃ التین ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین شروع کی آیتوں میں چند قسمیں کھائی ہے، اس میں ایک قسم مکۃ المکرمہ کی ہے۔ ہم جانتے ہیں مکۃ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جس کی بہت